السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اور یہ لاک ڈاؤن رمضان المبارک کے عشرۂ اول کے ایام میں بھی رہے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں تراویح، جمعہ اور دیگر معاملات کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ بس اسی سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پرشاسن کی طرف سے جتنے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملے، اتنے ہی لوگ مسجد میں باجماعت 5 وقتہ نماز و تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں۔ باقی تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں اگر جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا پڑھیں۔ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، اس لیے اگر مسجد میں چند لوگ جماعت کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ باقی لوگ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں ہی میں ادا کریں۔ عذر اور بے بسی کی صورت میں جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور جمعے کے بدلے ظہر کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی تنہا، یعنی جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، اور جمعہ قائم کرنے کے لیے کچھ شرائط ایسی ہیں جو گھروں اور بلڈنگوں میں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے تنہا ظہر ہی پڑھیں، اور یہ ظہر بھی اس وقت پڑھیں جب کہ مسجد میں نماز ہو جائے۔ اس طرح پڑھی جانے والی نماز کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گھروں میں تراویح ادا کرنے والوں کو اگر سورہ فیل یعنی الم تر کیف سے سورہ ناس تک یاد ہوں تو ان 10 سورتوں سے 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور جنہیں یہ سورتیں یاد نہیں ہیں تو جو بھی سورت یاد ہو اسی کو ہر رکعت میں پڑھ لیں، ان کی بھی تراویح درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ افطار اور گھریلو سامان کے لیے گلیوں اور چوراہوں پر بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے محلوں میں جو سامان بیچنے آتے ہیں انہی سے سامان خرید لیں اور گھروں میں محفوظ رہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں۔ اپنے اس قیمتی وقت کو دیگر لغویات میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی خوب کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ہر سال روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، مگر چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس بار نہیں کر پائیں گے، لہٰذا وہ لوگ اس سال ان پیسوں کو اپنے آس پاس کے ضرورت مند اور مستحقین تک پہنچائیں اور بہترین ثواب کے حقدار بنیں۔ جو امام اور مؤذن حضرات پابندی کے ساتھ نماز اور اذان کا اہتمام کر رہے ہیں، ان پریشان کن حالات میں ان کی مالی پریشانی دور کرنا آپ کا اپنا کام ہے، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ان کا تعاون کریں، لیکن یاد رہے وہ امام ہیں اور آپ مقتدی، اس لیے منصب و وقار کا پورا خیال رکھیں، ادب سے پوشیدگی میں ان کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے ان اعمال سے راضی ہوگا اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز کر ہر بلا، پریشانی اور وبا سے محفوظ فرمائے گا۔ آمین۔